یہ لوگ لفظ محمد کی عظمت آج کل ہمارے یہاں بڑی کم ہو گئی ہے، واقعاً کم ہو گئی ہے، اس پہ غور فرمائے، سوچیں۔ امام نے فرمایا لا يدخل الفقر بیتا وفیہ اسم علی وفاطمہ والحسن والحسین ومحمد، اس گھر میں فقیری داخل نہیں ہوتی جس گھر میں نام محمد کے، نام علی کے، نام حسن کے، نام حسین کے بچے رہتے ہوں۔ مگر آج کل ہماری قوم اتنی نئے کے چکر میں پڑی کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہونا چاہتا ہے، ہونے لگتا ہے، تو بیگم صاحبہ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے اجی ایسا نام رکھیے جو کسی کا نہ ہو، نیا۔ اس نئے کے چکر میں ہم پتہ کہاں چلے گئے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا میاں کہ بچے کے نام سے اس کا مذہب پتہ چل جاتا تھا، چلتا تھا نہیں چلتا تھا؟ بچے کا نام پوچھا کہ فلاں، پتہ چل گیا مذہب کیا ہے۔ آج تو ایسے ایسے نام ہیں ہمارے شیعوں میں کہ آپ پوچھ لیجئے پتہ نہیں چل جائے گا بچہ کس کا ہے، نہیں پتہ چل رہا۔ چونکہ جب نیا پن چاہیں گے نا آپ، ہر چیز میں نیا پن، نام ایسا ہو جو کسی کا نہ ہو۔ اچھا کیا کریں گے تب آپ؟ فرض کرو اگر آپ نام ایسا بھی رکھ دیا جو کسی کا نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ اپنے ذہن سے نکالیے، میری ماں بہنی میری مجلس سن رہی ہوں گی، نئے کے چکر میں مذہب کے بارے میں نہ پڑھیے کہ نام ایسا ہو، نہیں، اسے نیا ہی بنانا ہے پورے معاشرے میں تو اسے نالج اچھی دو، اسے تعلیم اچھی دو، اسے علم اچھا دو، اس کا کردار اتنا اعلیٰ بنا دو جو سب سے الگ نظر آئے۔ یہ نام میں الگ کے کیا معنی ہے؟ اچھا بعض لوگ تو برا، میں کہتا ہوں آج میں ایسے ایسے نئے نام بتا دیتا ہوں جو کسی بچے کے نہیں ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، مطلب شیطان بالکل نیا، ابلیس نیا ہے نہیں بھائی، مطلب کسی کا نہیں ملا، رکھ سکتے ہیں آپ نئے کے چکر میں۔ آل محمد کے گھروں میں اللہ نے اتنے پاکیزہ نام رکھے ہیں کہ تمہارے بچے کم پڑھ سکتے ہیں مگر آل محمد کے اچھے نام کم پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر اسی پانچویں کے نام دیکھ لیے، محمد نام ہے، لقب شاکر ہے، ہادی ہے، شبی ہے، باقر ہے، کنیت ابو جعفر ہے، رکھ لیجئے۔ اسی طرح ہر امام کے کچھ القاب ہیں، کچھ کنیتیں ہیں، کچھ نام ہیں، اسی طرح پھر 72 کے، اسی طرح پھر نبیوں کے، اسی طرح پھر ائمہ کی اولاد کے ہے یا نام ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ اتنے نام ہیں تو تمہارے بچے کم پڑ جائیں گے مگر نام کم پڑھنے والے نہیں ہیں۔ 12 اماموں میں یا تکرار علی کی ہوئی یا محمد کی ہوئی؟ جب اماموں سے بڑا نام تو نہیں لا سکتے نا آپ، اگر نیا بھی لاؤ گے اماموں سے بڑا لے آؤ گے، لاؤ لفظ علی سے بڑا، لاؤ لفظ محمد سے بڑا۔ اور اگر نہیں لا سکتے، بلکہ روایات میں تو یہ ہیں، یہاں تک ہے کہ بچے کا پیدا ہوتے ہی نام رکھو محمد، جیسے ہی بچہ پیدا ہو اور اس کو پکارو نام سے محمد کہو۔ امام فرماتے ہیں اگر تجھے چینج بھی، مثلا پہلا بیٹا ہوا اس کا نام محمد رکھا، دوسرا ہو گیا پھر کہا اس کو بھی محمد رکھ، تیسرا ہو گیا اس کو محمد رکھ، ارے مولانا سب کے محمد رکھواؤ گے تو کام خراب نہیں ہو جائے گا کیا؟ امام جانتے تھے آپ کی بات، 4 میں سے ایک بیٹے کا تو نام کم سے کم محمد، مگر معصوم کیا فرماتے ہیں کہ 7 دن کے لیے ہر بیٹے کا نام محمد رکھو، 7 دن کے لیے، 7 دن کے بعد چینج کر دیجئے آپ۔ مطلب میرے پہلے بیٹے کا نام محمد ہے، اب دوسرے بیٹے کا رکھنا چاہتا ہوں تو 7 دن کے لیے محمد رکھیے، اس کے بعد چینج کر دیجئے، پکارنے کا کچھ اور رکھ لیجئے، مگر لفظ محمد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں موجود ہے جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اللہ فرشتوں سے کہتا جاؤ اس گھر پہ رحمتیں برسا کے آؤ اور اس کو پاک کر کے آؤ، ایک دفعہ صبح کو پاک کرو، ایک دفعہ رات کو پاک کرو، اس لیے کہ وہ بچہ ٹہل رہا ہے اس گھر میں جس کا نام محمد ہے۔ اب جملہ میں نے کہہ دیا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ گھر جس میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اسے فرشتوں سے 2 مرتبہ پاک کرایا جائے، اور وہ ابو طالب کا گھر کہ جس میں خود محمد رہتا ہو